اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 93، 94 اور 95 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے 15ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دریا کے پار اتار دیا اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا اب میں ایمان لاتا ہوں۔ فرعون کہتا ہے اب میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جو بنی اسرائیل کا رب ہے۔ فرمایا کہ آپ ایمان لاتے اب کیا فائدہ، پہلے تو نافرمان رہا تو اور فسادی رہا، ہاں آج ہم تیرے بدن کو باہر نکال دیں گے دریا سے، سمندر سے، اور تو نشانی بنے گا، عبرت کی نشانی بعد والے لوگوں کے لیے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ آپ فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے پھر عزت کی جگہ دی، سچ کا مقام دیا۔ فسیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اردن اور شام کی جگہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مصر فرعونیوں سے خالی ہو گیا، پھر یہ ان کے لیے مکمل ہو گیا، یہ بھی عزت کی جگہ ہے۔ اردن، شام، یہ جگہیں وہ ہیں جو سرسبز و شاداب ہیں، برکت والی ہیں۔ فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انہیں پاکیزہ روزی عطا فرمائی، بنی اسرائیل کو ستھری روزی عطا فرمائی۔ وَاخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو پھر گزشتہ جو واقعات ان کے پاس آتے تھے ان کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا، اختلاف بھی علم آنے کے بعد تورات شریف ان کے پاس آئی، اس میں معلومات آئیں، پھر اس میں انہوں نے اختلاف کیا آپس میں۔ تو جو اختلافات وہ کر رہے ہیں معاملات میں، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو ان کے جو آپس سے اختلافات ہو رہے ہیں ان کا فیصلہ اللہ فرمائے گا قیامت کے روز۔ ان میں سے کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون صحیح کہتا ہے، کون غلط کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے گا یا پھر ان کو وہاں پر جزا اور سزا دے گا۔ اے سننے والے، اے قاری، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے محبوب کے وسیلے سے تم پر اتارا ہے، ہمارے پاس جو کلام بھیجا ہے اللہ نے، قرآن بھیجا ہے، ان کے بارے میں اگر شک ہو تمہیں، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اس سے پہلے جو کتاب پڑھنے والے ہیں، تورات کے عالم ہیں، یہود کے علماء ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ جیسے عبداللہ ابن السلام ہے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اسلام قبول کر لیا، ان سے پوچھیں یہ کلام جو آ رہا ہے یہ کیسا کلام ہے، جس نبی پہ آ رہا ہے یہ نبی کیسا ہے۔ قَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، نبی بھی حق ہیں، کلام بھی حق ہے جو وہ سنا رہے ہیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو اے سننے والے
اور شک والوں میں نہ ہو جاؤ، شک نہ کرتے رہو اس میں، نہ کلام الہی میں شک کرو، نہ نبی کریم کی ذات میں، ان کے صفات میں، ان کی نبوت میں شک کرو۔ فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور پھر ان لوگوں میں بھی نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ نبی آ گئے، معجزے بھی دکھائے، ظاہر طور پر معلوم ہو رہا ہے ہر کسی کو یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، کلام ایسا لائے ہیں جو کوئی بنا نہیں سکتا، تو ان چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ان لوگوں میں نہ ہو جاؤ جو جھٹلاتے ہیں جان بوجھ کر۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر ایسا کرو گے جھٹلانے والوں میں ہوگے، نہ مانو گے اللہ کے نبی کو، اللہ کی کتاب کو، نئے پیغام جو آئے ہیں ان کو، تو پھر تم خسارے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں۔ تو نقصان یہ ہے کہ دنیا میں بھی، آخرت میں بھی ذلیل اور خوار ہو، آخرت میں جہنم ٹھکانہ ملے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب کی آمد پر خوشی مناتے ہو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو، انہوں نے جو کلام سنایا ہے اس کو مانتے ہو، عمل کرتے ہو، پھر دو جہان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عز مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔